السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انیشا اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ شائن ود انیشا۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میری دعا ہے آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور ہمارا شو جس کا نام ہے ویکینڈ شائن ود انیشا وہ دیکھتے رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی آج آواز جو ہے وہ میری خراب ہے کیونکہ موسم آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اس طرح کا ہے، کافی گرم موسم ہے، تو لوگ ٹھنڈا پانی جو ہے نا گرم موسم میں زیادہ پیتے ہیں جس کی وجہ سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ گرمی کے موسم میں جب گرمی سے باہر سے آتے ہیں تو زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں، تھوڑا روم ٹمپریچر پانی پئیں تاکہ آپ کا گلا خراب نہ ہو، آپ کی طبیعت خراب نہ ہو۔ یہ موسم ایسا ہے، اس میں جب باہر بھی جا رہے ہیں تو کچھ احتیاط کر لیں، پانی ساتھ رکھ لیں، جہاں بہت زیادہ دھوپ ہے وہاں نہ کھڑے ہوں کیونکہ یہ موسم بڑا خطرناک موسم ہوتا ہے جو آپ کو فوراً بہت زیادہ بیمار کر سکتا ہے۔ آج کا شو جو ہے وہ لائیو ہے، آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو ٹی وی اسکرینز پہ تھوڑی دیر میں نمبر آنا شروع ہو جائیں گے، آپ ہمارے گیسٹ سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے پہلے گیسٹ ہیں سعید احمد بیگ، چیئرمین پاک امن ویلفیئر سرجانی ٹاؤن سے ان کا تعلق ہے، ان کو ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا جی، ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں سمیع شیخ، چیئرمین آل میچ میکر ایسوسی ایشن سے ان کا تعلق ہے، ان کو ویلکم کرتے ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ گلے کا مسئلہ ایسا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے میں باتیں جو ہے نا بڑی مشکل سے کر رہی ہوں، اور آج دیکھیں ہم لوگ ہمیشہ گلا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی صحت اگر اچھی نہیں ہے تو پھر ساری چیزیں ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جس طرح آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے بولنے میں بھی اتنی مشکل ہو رہی ہے کہ نہ میرا دماغ اس ٹائم ایکٹیو ہے اور نہ میری زبان میرا ساتھ دے رہی ہے، تو اس لیے اللہ سے ہمیشہ صحت مانگیں، شکر گزار ہوں اللہ کا۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو اللہ سے ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو ہم لوگ چیزیں عموماً کرتے ہیں کہ ہم لوگ شکر اللہ کا نہیں ادا کرتے، حالانکہ صحت جو ہے وہ ہزار نعمت ہے۔ میں آپ کی طرف آؤں گی، آپ سے بات کروں گی۔ اچھا تھوڑا سا اب ہم لوگ یہ جو ابھی ٹائم گزرا ہے جس میں انٹرنیٹ نہیں تھا اور لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، مطلب بہت سارے زندگی کے ایسے معاملات تھے جو رک گئے، جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انٹرنیٹ، بلکہ یہ ہے یقیناً کہ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارا نقصان بھی ہوا ہے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل اس ٹائم پہ جو نیٹ سروس بند ہوئی ہے، کاروباری طبقہ اور تعلیمی طبقہ اور زیادہ تر ہر جو ہیں وہ لوگ ڈسٹرب ہی رہے ہیں اس سے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سروس کو بند کیا ہے اس کا کیا مقصد ہے، اس سے کیا یعنی کہ کیا کسی کو کوئی فائدہ ہوا؟ نقصان ہی نقصان ہوا دیکھا جائے تو، اور اس نقصان کو جو ہے وہ کس طرح کون پورا کرے گا؟ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی معاملات ہیں تو اس کا بیٹھ کے ایک سلوشن نکالا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جو عوام کو ڈسٹرب کرے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور میں یہی کہوں گا کہ اس سے سراسر عوام کو ہی نقصان ہے حکومت کے اقدام سے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا مجھے جو زیادہ نقصان لگا نا، اب یہ بڑی سمپل سی بات کر رہی ہوں کیونکہ میں زیادہ گہرائی میں جانا نہیں چاہوں گی، بہت سارے ایشوز باہر آ جائیں گے، بہت سارے معاملات ایسے ہو جائیں گے۔ ایز اے اینکر مجھے بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ بات کرنی چاہیے، پر ایک سمپل سی بات کروں گی۔ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ اوبر کریم کا کام کرتے ہیں ان کے اوپر بھی بڑا فرق پڑا، اور جو لڑکیاں بالکل، اور جو اوبر کریم جنہوں نے جو یوز کرتی ہیں، بچیاں زیادہ تر یوز کرتی ہیں، ان لوگوں کو بڑا مسئلہ ہوا کہ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ انہوں نے ٹریول کرنا ان کو بڑا پرابلم ہوا۔ تو یہ مجھے ایک وہ مسئلہ نظر آیا جو ایک عام لوگوں کو ہوا ہے، اور شکر الحمدللہ ساری چیزیں بہتر طریقے سے حل ہو چکی ہیں۔ ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ملک ہمیشہ آباد رہے، اسی طرح پاکستان جو ہے ترقی کرتا رہے، معاملات بہتر رہیں۔ عوام کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے غصے کو اور جذبات کو قابو میں رکھ کے اپنے ملک کے بارے میں ضرور سوچیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اسی کی وجہ سے ہم ہیں، ورنہ پاکستان سے ہٹ کے ہم اگر کہیں اور جاتے ہیں تو آپ یقین کریں وہ قدر وہ قیمت ہماری نہیں ہوتی۔ آپ کی طرف آؤں گی، یہ بتائیں کہ یہ انٹرنیٹ کی سروس نہیں تھی، کوئی رشتے رک گئے، مطلب کوئی کسی کا رشتہ ہونا تھا وہ رک گیا، یا کسی کی تصویر کسی کو جانی تھی وہ رک گئی، کیا آپ کو کیا فیس کرنا پڑا یہ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے؟ میچ میکنگ کا جو کام ہے، میرج بیورو کا جو کام چل رہا ہے آج کل، وہ سارا گروپس کے اوپر چل رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے نیٹ ورک نہیں ہوں گے تو ورکنگ تو رک جاتی ہے، کیونکہ کلائنٹ تو پریشرائز تو کرتا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو رجسٹریشن کرائی ہے، کیا ہوا ورکنگ کا، کیا نہیں کیا۔
اب تو دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں، جبکہ یہ فوڈ پانڈا وغیرہ یہ سب، میں تو ان خواتین کو بھی کہوں گا شاید گھر میں کھانا بنا رہی ہوں گی، کیونکہ کچھ دن تک تو انہوں نے بنایا ہوگا گھر پہ کھانا. نہیں میں آج بھی نہیں بنا رہی. تو بہرحال خیر ہمارے گھر میں کوئی ہے جو کھانا بنا لیتا ہے، ویسے عورتیں آج کل کھانا بہت کم بنا رہی ہیں. 3 دن سے جو بیچارے روزگار ان کا روز کا ہے، آپ یہ دیکھیں کس طرح وہ کر رہے ہوں گے. بلکہ میں ویور سے یہ کہوں گا کم سے کم اگر آپ فوڈ پانڈا کر بھی رہے ہیں تو ان کو ایکسٹرا 100-50 روپے ان کو دیں تاکہ وہ کور ہو جائیں. جس طرح سے وہ روز کا کما رہے ہیں، روز کا کھا رہے ہیں، ان کا تو یہی ہے سلسلہ. تو حکومت کو چاہیے کہ اس کا کوئی ایسا اقدام کریں کہ یہ نہیں کہ آپ نیٹ ورک بند کر دیں. معیشت تباہ ہوئی، اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے اس وقت. ایسے ہی، پر وہ شاید کوئی بہتر اقدام تھا، کیونکہ ہم اس حد تک ابھی سوچنا نہیں چاہ رہے. بہت سارے معاملات خراب ہو سکتے تھے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ بند کیا گیا. پر ہم ایک عام انسان ہے نا، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے امن جو ہے وہ بحال رکھیں. خیر بہرحال اب تھوڑا سا اس طرف آتے، تھوڑا سا ویلفیئر کے بارے میں بتائیں. سرجانی ٹاؤن میں کس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، کب اسٹارٹ کیا آپ نے؟ دیکھیے پاک امن ویلفیئر گزشتہ 22 سالوں سے یہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو یہ کام ہے کہ جو بیمار ہیں ان کے لیے میڈیسن کے اسباب بنانا، جو ڈلیوری کیس وغیرہ ہو گئے یا دیگر جو بھی میڈیکل سے ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا کام بچیوں کی، یتیم بچیوں کی شادی وغیرہ کرانا، اور اس کے علاوہ میں تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، اس کے اندر بھی ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی ہم نے موجودہ جو وہ کہا جاتا ہے کہ مچھی نہیں دو، مچھی پکڑنا سکھا دو، تو اس کے اندر میں نے ایک سیمٹی کی اوپننگ کی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے کل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، ہمارا چھت وغیرہ بھرائی ہو گئی ہے. اب وہاں پہ میں ایک یونٹ بنانا چاہ رہا ہوں تاکہ میں لوگوں کو روزگار دوں. وہاں پر بیٹھ کے یعنی کہ سلائی کا کام ہم کٹنگ کریں گے، اور پورے علاقے کے اندر سلائی کا کام بھی میں نے گزشتہ دنوں کے اندر جو ہے وہ مشینوں کی تقسیم بھی کی ہے. اس لیے کہ اچھا مچھلی پکڑنا نہ سکھائیں، کیا مچھلی کھانا؟ مچھی یعنی کہ مچھی نہیں دیں پر مچھی پکڑنا سکھاتے ہیں، یعنی کہ یہ کشکول توڑا جائے ان کے ہاتھ سے جو بیل پر آپ. اچھا جو عوام کو بیٹھ کے کھانے کی عادت ہو گئی ہے وہ اب کس طرح سے کام کرے گی؟ مطلب میں تو یہ سمجھتی ہوں، کیونکہ میں نے معذرت کے ساتھ کسی کی دل آزاری نہ ہو، میں نے وہ لوگ بھی ابھی دیکھے ہیں اور جو باہر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور صحت مند تندرست ہیں پر وہ کام نہیں کرنا چاہتے. کراچی جیسے شہر میں آپ کام نہیں کر رہے اور آپ پیسہ نہیں کما رہے ہو تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جاؤ آپ پیسہ نہیں کما سکتے. تو یہ خود آپ کے اندر محنت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اس کے لیے میں بتا رہا ہوں، میں نے اس ٹائم پہ یہ یونٹ کام کرنے کا مقصد ہے اگر گورنمنٹ بھی اس طرح کے چھوٹی چھوٹی CMTیاں اور فیکٹریاں بنائیں تو یہ جو گورنمنٹ نے لائنوں میں لگایا ہوا ہے بے نظیر کارڈ کے نام سے، احساس پروگرام کے نام سے، پورے دن جو ہے وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے بندے ان کو آپ فیکٹری بنا کے دیں، ان کو CMTیاں کھولیں، ان کو انڈسٹریاں لگا کے دیں تاکہ یہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں. ابھی آج اگر وہ راشن لے کے جا رہا ہے پھر وہ راشن کھڑا ہوگا، پھر اس لائن کے اندر لگا ہوا ہے، تو یہ بھکاری بنے ہوئے ہیں. اور اگر آپ دیکھا جائے تو اس ٹائم پہ ہمارا ملک بھی جو ہے وہ اتنا قرض دار، IMF کا قرضہ، ادھر سے قرضہ ادھر سے، یعنی بس اس کا بھی کام یہ ہے حکمرانوں کا، اب عوام کو بھی اسی کام پہ لگا دیا. اب دیکھیں وہ JDC کی لائنوں میں وہاں راشن بٹ رہا ہے تو سیلانی والے بانٹ رہا ہے. بھائی دو، بالکل دو. اتنا اربوں روپے آپ لوگ بانٹ رہے ہو، اس کے اندر آپ فیکٹریاں لگائیں، لومیں لگائیں، کارخانہ بنائیں، ان کو کاروبار کے لیے رکشے دیں، ان کو کاروبار کے لیے ٹھیلے دیں. اس سے وہ خود کفیل ہوں گے. یہ جو مانگنے وغیرہ سسٹم ہے، میں بھی ایک چھوٹا سا یہ بات ہے کہ ارادہ کیا ہے کہ اللہ مجھے اس میں کامیاب کرے. ایک چھوٹا سا یونٹ کی اوپننگ کی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یونٹ کا بھی انشاءاللہ ارادہ رکھتا ہوں تاکہ میں چھوٹا سا آدمی ہوں، اگر یہ حکومتی سطح پہ کام کیا جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی بے روزگار نہیں رہے. جتنے بھی نوجوان نسلیں جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ اس ٹائم پہ کہاں ہیں؟ یہاں پاکستان کو چھوڑ کے 60% جو ذہین ترین جو اسٹوڈنٹ تھے، تعلیم یافتہ لڑکے تھے، نوجوان تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ بیرونی ملک چلے گئے. اب ان کی معیشت کو وہ اوپر کی طرف لے کے آ رہے ہیں. جب جہاں پر اب اس طرح کے اقدام نہیں ہوں گے، یہاں پہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ حکومتی سطح کے اوپر جو ہے ان کی ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ لازمی وہ یہاں پہ سیلیاں اتنی ہیں، وہ 50,000 60,000 اخراجات، لاکھ 1.5 لاکھ. اب یہ یہاں سے باہر ملک اسٹرگل کرتے ہیں تو وہاں پہ 4 لاکھ 5 لاکھ تو وہ وہیں جائیں گے نا جہاں سے ان کو اچھی جو ہے وہ اپنی محنت کی جو ہے وہ رقم ملے گی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا کام کرنا چاہیے. گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرح چھوٹے چھوٹے کارخانے بنائے جائے اور جو ہے وہ جو روزگار کو جو ہے وہ عام کیا جائے. ٹھیک ہے جی، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟
دیکھیں سعید بھائی ہمارے بہت اچھے بھائیوں کی طرح ہیں اور میں بھی ان کا ورکر ہی ہوں، ان کے ساتھ ہی کام کرتا ہوں. ہماری آل میچ میکر ایسوسیشن سے ان کے ہر پروگرام میں ہوتی ہے. ابھی ہم نے حال ہی میں سعید بھائی کے ساتھ سلائی مشینیں تقسیم کی ہیں. سعید بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس وقت، اور میں خیال تھا 20-22 سال سے تقریباً ورک کر رہے ہیں سرجانی کے اندر. پلاٹ خرید و فروخت یہ سب چیزیں، باقاعدہ گوڈ انہوں نے بھی بہت سے آباد کیے ہیں وہاں پہ. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کہ ڈبلنگ فائلی ہیں یا کوئی غلط کر رہا ہے یا سیدھا کر رہا ہے. آج تک کوئی شکایت سعید بھائی کے لیے نہیں ملی، نہ کوئی اس طرح سے. بہت اچھا اقدام کر رہے ہیں، وہاں کی عوام بہت خوش ہے. بہت سی لڑکیوں کی شادیاں کرانا، تو آل میچ میکر ایسوسیشن ان کے ہر اقدام کو سلام پیش کرتی ہے کہ ہم ہر قدم ان کے ساتھ ہیں. اور ایسے حالات میں حکومت کو چاہیے کہ سپورٹ کیا کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ ڈیٹا بند کر دیں یا نیٹ بند کر دیں، فنا کر دیں، دکانیں بند کرا دیں، توڑ پھوڑ کرا دیں. اس سے کیا ہوگا؟ جو حالات چل رہے ہیں اور مزید خراب ہوں گے. بے روزگار آدمی، جب ظاہر سی بات ہے وہ ایک عورت نے کہہ پر دیا کہ حکومت نے تو نہیں کروایا نا، کہ حکومت نے تو نہیں کہا کہ آپ سڑکوں پہ جا کے توڑ پھوڑ کریں. حکومت نے تو نہیں کہا نا کہ آپ اپنی املاک کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے. حکومت نے تو نہیں کہا. یہ تو ہم لوگوں کو خود عقل ہونی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ تو ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. اس میں حکومت کا تو میرے خیال سے جہاں تک یہ ہے کہ کردار نہیں ہے. عوام بھی تو ایسی ہے نا، جس کو ہیرو بنا دیں ہیرو بنا دیں، جس کو زیرو بنا دیں زیرو بنا دیں. بات یہ ہے. اب مسئلہ یہی کہ عوام میں آپ دیکھیں کہ شعور نہیں ہے. صحیح ہے نا، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. آج دیکھیں دوسرے چینلز کے اندر، مختلف انڈیا کے اندر کس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. کون کر رہی ہے؟ ہماری عوام تو غلط کر رہی ہے، تبھی تو یہ سب چل رہا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا بات ہے. آج وہ منہ پھاڑ کے بول رہے ہیں جس طرح سے، جبکہ ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا آرمی کے لیے کہ پاک آرمی کے ساتھ ہیں ہم. اور ظاہر سی بات ہے کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو کہ چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان میں امن رہے. تو خیر بہرحال ہم پاک آرمی کے ساتھ ہیں. حکومت کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ایسے وقت میں انہوں نے حالات کو سنبھالا، ورنہ حالات بہت بری طرح متاثر ہوئے. خاص طور پہ کراچی میں تو اتنا نہیں ہوا جتنا پنجاب وغیرہ میں ہوا ہے. لیکن بہرحال نہیں، بالکل پاک آرمی کے ساتھ پورا پاکستان ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہر شعور رکھنے والے انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے پاک آرمی کی وجہ سے ہمارا ملک سیف ہے، اور چند لوگوں کی باتوں سے کچھ نہیں ہو سکتا. ہم لوگ بہت عزت کرتے ہیں پاک آرمی کی، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. وہی رسپیکٹ ہمارے دلوں میں ہے اور وہ قائم رہے گی ہمیشہ. اچھا جی، اب تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ آپ نے سلائی مشینیں جو ہیں وہ تقسیم کی ہیں. شادیوں کا جو یتیم بچیاں ہوتی ہیں ان کی شادیاں کرواتے ہیں، تو وہ کس طرح سے کرواتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے ساتھ یہ بھی بیٹھے ہوئے، تو کیا انہی سے کہتے ہیں رشتے کروا دیں یا کس طرح سسٹم ہوتا ہے؟ کیونکہ بقول ان کے کہ پہلی بار جب یہ پہلے میرے شو پہ آئے تھے، انہوں نے کہا تو رشتے کرنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکی جو ہے اگر مرد جو ہے وہ کوئی 40 سال کا تو اس کو لڑکی 20 سال کی چاہیے. اور پھر یتیم بچیوں کے ساتھ کون کس طرح سے شادی کرتا ہے؟ کتنی مشکلات آپ لوگوں کو ان شادیوں کو کروانے میں ہوتی ہیں یا ان معاملات میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سلائی مشینیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ CMT جو میں کھول رہا ہوں لازمی ہے وہ اگر گھر پہ کٹنگ کر کے لے جائیں گے تو سلائی مشینوں سے سلائی کریں گے وہ. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان لوگوں کو سلائی مشینیں دی ہیں جو واقعی غریب تھیں، جن کی کفایت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اور الحمدللہ ان لوگوں نے ہمارے لیے بڑے یعنی کہ دعائیں بھی دی ہیں، اور انشاءاللہ اور مزید بھی میں اس طرح کے معاملات کو بڑھاؤں گا. اور باقی رہی بات رشتے کی، تو یہ سمیع بھائی ہیں، یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر ایک کوئی اچھا رشتہ لگا دیا جائے تو مقبول حج کے برابر اس کا ثواب ہے نا. تو میرا جو کام ہے وہ رشتہ لگانا نہیں ہے، میرا کام جو ہے وہ شادی کرانا. جیسے تو رشتہ لگانا ان کا کام ہے نا. بالکل، یہ ہمارے سمیع بھائی ہیں اور اچھی بات ہے. آج پیئر بڑا اچھا بنایا ہے شادی کروانے والوں کا اور رشتہ لگانے والوں کا. نہیں انشاءاللہ پہلی بار کوئی ڈھنگ کا کام کیا نہیں. ابھی انشاءاللہ ہم لوگ آپس میں کر کے اجتماعی شادی کا کر رہے ہیں سلسلہ. بالکل انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. کتنی بچیوں کی شادیاں؟ تقریباً 20 سے 25 جوڑے جو ہوں گے ہمارے، اس میں ان کے جہیز کا، ان کے کھانے پینے کا، اور سارے مہمانوں کو ایک ساتھ ہم مدعو کریں گے. اور یہ سرجانی میں تقریب ہونے والی بہت بڑی. اکثر بچیاں میڈم وہاں پر ایسی ہیں کہ جن کے سروں پہ سفیدی آ گئی ہے، ان کی صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے کھانے کا انتظام نہیں ہونے کی وجہ سے بیچاری جو ہے جوانی سے بڑھاپے پہ آ رہی ہیں، کیونکہ مہنگائی اتنی ہے. اس ٹائم پہ آپ دیکھیں اس سال کے اندر جو مہنگائی کی شرح میڈم بڑھی ہے وہ 42%، بنگلہ دیش میں 7%، انڈیا کے اندر 4-5%، چائنا میں 4%، سب سے زیادہ پاکستان کے اندر یہ شرح بڑھ گئی ہے. جو چیز 1000 روپے کی تھی وہ
1420 रुपये की हो गई है। 42% का मकसद ये है। कोई भी चीज़ है, अभी सरिये का आप रेट देखें, मैं कंस्ट्रक्शन का भी काम कर रहा हूँ, गरीब आदमी कैसे मकान बनाएगा? 320 रुपये का सरिये का रेट है, केजी का सीमेंट की। वो वेलफेयर के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब बिजनेस नहीं, मेरा जो है बेसिकली या वेलफेयर जो है ये पार्ट टाइम कौन सा काम है? देखें, बात ये है कि वेलफेयर मेरा शौक है, खिदमत खल्क। मैंने जब से ये सुना है कि अव्वल तरीन इबादत जो है वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत, बिला रंगो नस्ल, यानी कि मैंने ये नहीं देखना मेरे आगे कौन है, पंजाबी है, सराइकी है, सिंधी है, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, कोई से भी फ़िक़े का है, कोई से भी मज़हब का है, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। वो अल्लाह के बिल्कुल, ये मैंने जो झंडा उठाया इंसानियत का उठाया। तो ये हमारा जो सिलसिला है ये यही है कि मैंने अपनी ज़ात से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा देना। अच्छा, ये मेरा शौक़ है, मैं बगैर डोनेट के काम करता हूँ। अल्लाह, अच्छा। बिल्कुल, अल्लाह जो मेरी कमाई है खून पसीने की, मैं सुबह 7 से लेके रात 8 बजे तक मेहनत करता हूँ। मेरा बेसिकली काम ये है कि प्लॉट लेता हूँ, बनाता हूँ और उसको बेचता हूँ। अपनी ये वेलफेयर अपने पैसों पे चला रहे जी हाँ, बिल्कुल नहीं, आज तक मैंने नाम बेस्ट है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। आज इस कराची के अंदर मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी, बहुत कम कोई ऐसी वेलफेयर होगी जो अपनी कमाई से उसको चला रही होगी, बहुत कम, ज़्यादातर डोनेट पे चलना है। अगर आगे से 1 रुपया मिल रहा है तो वो 8 आने भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, 12 ने उनकी प्रॉपर्टियाँ और वो। अच्छा। मैं अभी भी मोटरसाइकिल पे घूमता हूँ, वही जो है, बस ये तिजारत है। मुझे पता है कि मैं अगर इस नहीं, वैसे भी मोटरसाइकिल पे घूमना चाहिए, गाड़ी की पार्किंग भी नहीं मिलती है और ट्रैफिक भी बहुत है कराची में। बहुत अच्छी बात है आप में ये सादगी है कि आप इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, आप अपना लाइफ स्टाइल जो है लग्जरी की तरफ नहीं लेके जा रहे, आप आवाम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है और ये जज्बा बहुत कम लोगों में पाया जाता है, और जिन लोगों में पाया जाता है उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को उनकी लाइफ में सुकून मिलता है। और अगर ऐसे लोग हमारे दरमियान हो तो यकीन करें, जिन लोगों की ज़िंदगी मुश्किल है उनकी ज़िंदगी आसान करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। और वाकई महंगाई की जो इन्होंने बात की है, मैंने अभी कोई पिछले हफ्ते एक शो किया, आउटडोर शो, जो मेरा आप देखते हैं, आप लोगों को बहुत पसंद आता है, कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ में मैं एक जगह गई और उस जगह जब मैं गई और इंटरव्यू के लिए औरतें घर से बाहर निकली और उन्होंने जब सूरत हाल बताई है कि उनकी कमाई क्या है, 15 से 20 हज़ार घर में एक मर्द कमाने वाला है, घर किराए का है, 4,000 किराया है, 3,500 का 3,000 का टैंकर है, उसके बाद जो बचता है एक टाइम मिल जाए तो खा लेते हैं, दूसरे टाइम ना मिले तो चुप करके सो जाते हैं। यकीन करें, जो मुझे दुख हुआ है, ऐसे लग रहा था, मैं हैरत में थी और मैं उनकी तरफ देख रही थी और मैं कह रही थी कितनी साबिर बच्चियाँ हैं, अल्लाह ने इनको कितना सब्र दिया, इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ और इतनी सब्र वाली हैं। और दिल से दुआएं बस यही की हैं कि और कुछ नहीं कर सकते, दुआएं की हैं कि अल्लाह इनके लिए बेहतर कोई असबाब बनाए ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारे। क्योंकि बड़ा एक शौक़ होता है, एक उम्र का भी होता है ना कि टीनेजर जब हो तो हर चीज़ का बड़ा शौक़ होता है कि हर चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, तो उस टाइम बड़ा दिल दुखा। बस यही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह हमारे मुल्क के लिए बेहतर कर, कुछ कारोबार के इस तरह के मौके मिल जाए आवाम को जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाए। जी, खुदा की बस्ती जिस एरिया में मैं बैठा हुआ हूँ, रियादी एक्सप्रेस वे, सजानी टाउन, यहाँ पे वाकई अभी आपने एक बात बोली है कि वहाँ इतनी मुफलिसी है, इतनी मुफलिसी है कि मैंने ऐसे भी वहाँ पे देखा है कि जो अपने बच्चों को बेचने के लिए तैयार हैं कि भाई हमारे बच्चे बेचो ताकि हमको खाने को मिले। ऐसे भी लोग हैं जिनके घरों में, अभी कुछ अरसे में वेलफेयर का भी मैं नार्स किया काम करता हूँ, तो उसके अंदर ऐसी एक खातून आई, बोले मैं कई दिन से नमक और मिर्ची पानी में मिला के रोटी से खा रही थी, अब वो भी ख़त्म हो गया हमारे पास। यकीन करें मेरा दिल ऐसा रो गया कि यहाँ तक नौबत आ गई है। और वाकई आप महंगाई देखें, वसाइल नहीं है, नहीं, एक इंसान 1000 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है और उसको कभी मिल रही है दिहाड़ी, कभी नहीं मिल रही है। वो किस तरह 6-6 बच्चे, उनके जो है बीमार वालिदैन और उस किराए का मकान, वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है, इतनी वहाँ पर गुर्बत है जिस इलाके में मैं बैठा हुआ हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आप बोलेंगे कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, अगर आप खुदा की बस्ती ले आ रही, अगर उधर कभी आपका जाना हुआ। नहीं, मेरा जाना पूरे कराची में है, तो वहाँ मैं कराची के हर कोने में जाती हूँ, इसलिए मैंने आपकी जब बातें सुनी ना तो मुझे बहुत सारे शोज़ का याद आ गया कि ये रोज़ मैं फेस करती हूँ चीज़ें, तो वाकई बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारा दिल भी बड़ा नरम होता है, हम भी किसी को तकलीफ में देखते हैं, हमें भी बहुत दुख होता है। कोशिश करते हैं अपनी तरफ से जितनी एफर्ट्स कर सकें वो ज़रूर करते हैं, पर जिस तरह से इंसान अपने लिए खुद करता है वैसे दूसरा इंसान नहीं कर पाता। जी हाँ, तो वहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग कारोबारी लोग हैं वहाँ पर, फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पर लोगों के रोज़गार के लिए कोई ऐसा इंतज़ाम करें।
وہ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں محنت کے لیے کوئی وسائل دیں، پر وہاں پر محنت کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. وہاں پہ مزدوری ہے، پرچون کا کام ہے. یہ وہاں پہ اگر فیکٹریاں لگتی ہیں، گارمنٹس فیکٹریاں ہیں، پرس کی فیکٹریاں ہیں، ایکس وائی زیڈ لو میں ہیں، وہ اتنا بڑا ایریا ہے، وہاں پہ بڑے پلاٹ بھی ہیں. وہاں پہ اگر آپ فیکٹریاں لگائیں گے تو اس علاقے کو روزگار ملے گا. یقین کریں. اور اگر کسی کے گھر کا چولہا جلے گا تو آپ کو اللہ بھی دے گا، اب اس میں بھی برکت ہے، لازمی لیبر کام کرے گا، آپ کے بھی دو پیسے بنیں گے. تو وہاں پر اس ٹائم پہ ان سب چیزوں کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ وہاں بے روزگاری بہت ہے، بہت زیادہ ہے. وہ 1000 روپے کی بھی دیہڑی ہے نا، اگر ہم ان کو ناجائز استعمال کرنا چاہیں، ان کو بولیں آپ 500 میں کام کریں، تو لوگ 500 روپے دیہڑی پہ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے. چوری چکاری وہاں کر نہیں سکتے. اگر جو کر رہے ہیں ان کی فیلڈ الگ ہے، جن کو محنت کی عادی ہوتی ہے وہ یہ کام 2 نمبر کر نہیں سکتے ہیں. زیادہ تر وہاں پر محنت کش طبقہ ہے. بچیاں واقعی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے ابھی سمیع بھائی نے ایک بات بولی کہ اجتماعی شادی، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بھائی وہاں پر لوگوں کے پاس نہ جہیز کے پیسے ہیں، نہ کھانے کے پیسے ہیں، نہ ہی کوئی اچھے رشتے ہیں. جب لازمی ہے مفلسی ہوگی تو انسان کا لباس نہیں ہوگا، لڑکی ذات ہوتی ہے، نہ اس کا جو ہے وہ اگر خوراک نہیں ہوگی تو اس کے چہرے بھی جو ہے وہ جوانی سے پہلے ہی وہ عمر سے پہلے ہی وہ اپنی عمر سے بہت زیادہ ڈالے گی. بالکل یہ بات آپ نے صحیح کہی. نہیں پر تو سمیع صاحب نے آپ سے، کیونکہ میچ میکر ہے تو انہوں نے تو آپ سے فیس تو لی ہوگی یا فیس معاف کر دیا. یہ بتائیں آپ فیس معاف کر دیتے جو افورڈ نہ کر سکے؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. ہو سکتا ہے کوئی یتیم بچی ہو جو لوگ افورڈ نہ کر سکتے ہو، تو ان کے لیے کچھ آپ نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ ہاف فیس یا کچھ بھی؟ دیکھیں مڈل کلاس کی الگ کیٹیگری ہوتی ہے، اس میں نہ تو ہم فیس دیتے ہیں، باقاعدہ اس میں سے اپنے پاس سے خود نہ خود کچھ کرتے ہیں، جہیز کا بھی کرنا ہو یا کچھ کرنا ہو. تو اب میرے 350 ممبرس ہیں، اس میں آپس میں مل کے سارے کرتے ہیں، کوئی باہر کا نہیں ہے کرنے والا ہمارے ساتھ. تو اور کچھ کلائنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ابراڈ کے کلائنٹ ہوتے ہیں، باہر کے. ابھی جیسے ہمارے ایک دوست ہیں نوید صاحب ہیں، انگلینڈ میں ہوتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہی عجیب غریب تھی. ان کا مجھے نا موٹی لڑکی چاہیے. حالانکہ لوگ پتی میں نے کہا یار نوید بھائی کیا، حالانکہ انہوں نے اچھی خاصی رجسٹریشن دی ہے، سب کچھ دیا ہے. تو اب میں ان کے لیے بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا لوگ تو دبلی پتلی ڈھونڈتے ہیں، اب میں کہاں سے لے کر آؤں موٹی لڑکی. تو عجیب عجیب ڈیمانڈیں ہوتی ہیں. لیکن کیا ہے اب مڈل کلاس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بھائی نا جو بھی ہے مل رہا ہے وہ کر لیتے ہیں، صبر شکر سے. یہاں بھی ہے. اچھا میں کیٹیگری بتا رہا ہوں، پسند پہ بھی ہوتا ہے. ہاں حقیقت بتا رہا ہوں. نہیں مجھے ہنسی بہت یقین کرو، بہت اخلاق کے اچھے انسان ہیں. بہت نوید صاحب بہت اچھے اخلاق کے انسان ہیں، انگلینڈ میں ہوتے ہیں. اچھا مطلب یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکی ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے. ان کی ڈیمانڈ بڑی ہٹ کے کہ لڑکی موٹی ہونی چاہیے. اس طرح لڑکیوں کی بھی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، آپ یقین کریں. ٹی وی اور ہاں تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کزن کو دیکھ رہی ہیں یار، اس کی شادی کینیڈا میں ہوگی، میں بھی کر کے دکھاؤں گی، میں بھی میرج بیورو والے کو رجسٹریشن دوں گی، پیسے دوں گی، ان کو پابند کروں گی. کبھی کسی نے نہیں کہا چیچوں کی ملیوں میں شادی کروانی ہے؟ نہیں کروائی، چھوٹی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. کراچی کی لڑکیوں کی میں نے دیکھی ہے، چیچا ودنی میں ہوئی ہے. نہیں مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم لوگوں کیا ہے پتہ نہیں کیوں یہ جو چمک ہے پیسے کی، دیکھیں یہ قدرتی عمل ہے. آپ کچھ بھی سوچ لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن جہاں ہونی ہوگی وہاں ہو جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. بس یہ کہتے ہیں انسان سوچتا کچھ ہوتا کچھ ہے، اور جو کچھ ہو جاتا ہے اس کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا. یہ آپ نے جو بات بتائی ہے اس نے تو مجھے بڑا ہے، اس لیے کہ موٹی لڑکیاں بیچاری پریشان ہوتی ہیں کہ ویٹ کم ہو جائے. ہمیں کوئی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ موٹی لڑکیاں پریشان ہوتی ہیں، وزن کم ہو جائے، رشتہ نہیں آئے گا. موٹی لڑکیاں عمر سے زیادہ بڑی لگتی ہیں، بیچاری ہوتی کوئی 22-23 سال کے، لگ وہ 30 کی رہی ہوتی ہے، کیونکہ وزن جتنا ہو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی عمر لگتی ہے. کچھ لوگ چہرے سے نہیں پہچان پاتے کہ یار صرف موٹی ہے پر عمر کم ہے، فیس سے تو پتہ چل جاتا ہے پر لوگ نہیں جج کر پاتے. پر چلیں اچھی بات ہے، اپنی چوائس ہے اور زندگی گزارنی ہے تو ضرور آپ جو ہے کوشش کریں اس لڑکی سے یا اس لڑکی سے شادی کریں جس سے آپ ساتھ نبھا سکیں. پھر لڑکی مل گئی آپ کو ان کے لیے؟ جی ہاں ہیں، 3-4 پرپوزل دکھائے ان کو میں نے. وہاں چل رہی بات، کیونکہ میری ایک پارٹنر وہاں پہ انگلینڈ بھی ہوئی، UK میں، تو ان کے ریفرنس سے میری بات چل رہی ہے. تو ابھی بیچ میں ڈیٹا بند رہا ہے، تو رات کو میری ان سے بات ہوئی ہے نوید صاحب سے. تو وہ بھی بیچارے سیاست پہ ہی بات کرتے رہے، تو انشاءاللہ آج ان پہ ورک ہوگا. کیا اچھا ایج کا بھی ہوتا ہے کہ اتنی ایج کی لڑکی ہو یا اتنی ایج کا لڑکا ہو، اور یہ ساری چیزیں باہر کے جتنے بھی بات ہر چیز پہ، خاندان کیسا ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے، ان چیزوں پہ بات نہیں ہوتی. حالانکہ میرے خیال سے ایک اچھا رشتہ نبھانے کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا خاندان، اس کی تربیت، اس کا رہن سہن، اس کو نوٹس کرنا چاہیے.
اب ایسا نہیں ہے نا, اب یہ ہے کہ لڑکا لڑکی خود ڈھونڈ رہے ہیں, اپنی ڈیمانڈیں خود دیکھ رہے ہیں. پہلے کے وقت میں ماں باپ کی مرضی سے ہوتی تھیں, وہ کامیاب چاہتی تھیں شادیاں. اب تو یہ کہ بھائی لڑکی خود ڈھونڈ رہی ہے, لڑکا خود دیکھ رہا ہے. بعض دفعہ تو ایک میرے پاس کلائنٹ آ رہی تھی, ایک کلائنٹ کافی دنوں تو کال کر رہی تھی مجھے, لڑکی کی ماں بن کے, کیا مجھے بتائیں, پہلے دکھائیں لڑکا, دکھائیں فلاں دکھائیں. خود پتہ چلا 6 مہینے بعد کہ بھائی وہ لڑکی تو خود دیکھ رہی تھی, نہ ماں تھی نہ کچھ تھی. وہ میں نے ان سے کہا کہ اپنی والدہ سے بات کریں, کیونکہ کل کو یہ ہوتا ہے نا کہ ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ نے کرائی ہے, آپ ذمہ دار ہیں. اب ایک شادی کروائی ہے, یقین کریں ابھی ان کی رسم سب ہو گئے تھے, ہال وال سب بک ہو گیا تھا, لیکن کیا تھا وہ فیملی بہاری تھی, ہم بہاری میں نہیں کریں گے بھائی, ٹھیک ہے, وہ بیک ہو گئے. اب دیکھیں لڑکی والوں میں کیا ہوا, لڑکوں والوں میں کیا گزری ہوگی, یہ سب سلسلے ہوتے ہیں, تیاری سب ہو گئی. اس میں اس کاسٹ میں شادی نہیں کرنی بس ہاں, وہ اینڈ میں بتایا کہ انہوں نے پہلے کو نہیں بتایا. بھائی ہمارا کام ہے جوڑ ملانا. آپ انویسٹیگیشن آپ خود کریں, مطلب ہر چیز آپ خود دیکھیں نا, اپنے بچی کا رشتہ کروانا ہے تو اس وجہ سے مطلب ساری چیزیں ہوئی بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو یہ تو بڑا پرابلم آپ کے لیے ہوتا ہوگا نا, کتنی زیادہ اسٹرگل, اتنی زیادہ محنت, اور 2 لوگوں کو جوڑنا, اور اس کے بعد اس طرح سے مطلب وہ پوری محنت میں پانی پڑ جاتا ہے. دیکھیے سعید بھائی نے جیسے کہا نا کہ ہمارے یہاں جو لڑکیاں جو ہیں بالوں میں سفیدی آ گئی ہیں, ویسے اپر کلاس کے اندر, مڈل کلاس میں تو خیر اتنا نہیں, جتنا اپر کلاس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جو اگر 28, 32, 35 سال کی بھی ہے نا, تو وہ صرف اور صرف اس وجوہات کی بنا پہ ناشکری کی, کوئی پرپوزل آتا بھی ہے نا تو وہ کہتے ہیں نہ بس یہ نہ جو ہوتی ہے نا ان کو لے ڈوبتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک جوڑ بنا کے دیتا ہے, ہاں بہتر سے بہتر کی تلاش ہوتی ہے, بس اچھے سے اچھا ہو. تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جوڑ بنا کے بھیجتا ہے, آپ اسی کو ٹھکرا رہے ہو, اسی کو اگنور کر رہے ہو, کیا پتہ وہی جوڑ آپ کے لیے بہتر تھا, آج وہ جیسا ہے اس سے اچھا ہو جائے, اور جو اچھا ہے وہ بعد میں خراب ہو جائے. پھر کیا اچھا, یہ مرد اور عورت کیا خوبصورتی زیادہ ان کا ہوتا ہے کہ رشتے میں, کیونکہ آپ تو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں نا, تو خوبصورتی کتنی % کہا جاتا ہے کہ خوبصورتی ہو؟ اصل میں ہمارا ملک چل رہا ہے دکھاوے پہ, ہر چیز دکھاوا, ایک دوسرے کا دیکھا دیکھی کرنی ہے. ہم نے وہ کر رہا تو ہم نے بھی یہ کرنا ہے, اس نے ایسا کرنا ہے تو ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے, ہم بھی خوبصورت نظر آنے چاہیے, خوبصورت بھائی, لیکن دل صاف نہیں ہے, دل خوبصورت نہیں ہے, بھلے فیس دل کو کون دیکھتا کریں, بس یہی تو بات ہے نا. حالانکہ یہ ہونا چاہیے, یہ خوبصورتی آج ہے کل نہیں ہے, بالکل وقت کے ساتھ ڈھل جائے گا حسن, اور یہ جو آپ اندر سے ہے نا, یہ وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتا. وقت کے ساتھ جو ہے آپ کا حسن, آپ کی خوبصورتی, آپ کی جوانی, یہ ختم ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ ہاں بہتر شکل صورت ہونی چاہیے, اور پر کوشش کریں کہ جس انسان سے آپ شادی کر رہے ہیں, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, اس کے اندر نبھانے کا جو ایک ہے نا وہ ضرور ہونا چاہیے. عزت, رسپیکٹ سب سے پہلے, کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے بیسک جو چیز ہے وہ ہے رسپیکٹ. وہ اس انسان کے اندر ہو کہ وہ آپ کی رسپیکٹ کرے, باقی معاملات تو پھر ہو جاتے ہیں. اچھا آپ بتائیں اب کام کے حوالے سے کہ جس طرح سے مشکل حالات ہے, جس طرح سے مہنگائی ہے, تو پھر آپ اپنی ویلفیئر کس طرح سے چلا رہے ہیں, کتنی مشکلات آپ فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چلانے والا اللہ کی ذات ہے, اور جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے, انما الاعمال بالنیات, ہر عمل کا دار و مدار اللہ نے نیت کے اوپر رکھا ہوا ہے. اور میری نیت, میں نے کیا بولا, میرا شوق ہے یہ, میں اس کو کاروبار کے لیے یوز نہیں کر رہا ہوں ویلفیئر. میں جب سے میں نے یہ سنا کہ اول ترین اللہ نے جو عبادت رکھی ہے وہ مخلوق کی خدمت ہے, کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت, جس سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے. اور واقعی یہ ابھی جو رمضان گزرے ہیں, اس رمضان میں ابھی جو ملک کے حالات ہیں, معاشی طور پہ ہر بندہ ڈسٹرب ہے, درمیانہ طبقہ کیا اوپر لیول کا بھی طبقہ, وہ بھی پریشان ہے. فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں کراچی کے اندر, بڑی بڑی جو ہیں لومیں بند ہو گئی ہیں. اگر آپ دیکھیں گے, جو میں دیکھ رہا ہوں, یہاں سے زیادہ انڈسٹری جو ہے وہ بنگلہ دیش, انڈیا اور جو بھی قریب کے ممالک ہیں ان کے اندر شفٹ کر دیے گئے, کیونکہ لوڈ شیڈنگ دیکھیں آپ, لوڈ شیڈنگ کا کیا حال ہے. میں جس علاقے میں بیٹھا ہوں کہ 24 گھنٹے میں میرے حساب سے 5-6 گھنٹے سے زیادہ ادھر لائٹ نہیں آتی, اور بل میں نے اپنے گھر کا خود ابھی بھرا ہے, 17,000 روپے کا بل. ایک 80 گز کا میرا چھوٹا سا مکان ہے, کوئی اتنی زیادہ ہیوی چیزیں نہیں ہیں, یعنی کہ بل یہ اتنا زیادہ دے رہے ہیں اور بجلی بالکل نہیں دے رہے ہیں. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, پتہ نہیں کیا ان کے پاس, یہ حکومت کے لاڈلے ہیں کیا ہے, کہ ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ لائٹ نہیں دے رہے ہو, بل اتنا زیادہ کیسے آ رہا ہے. معاشی طور پہ ہر طرح سے بندہ ڈسٹرب ہے. اگر آپ دیکھیں گے گیس بھی نہیں پتہ چل رہی, روڈوں کے حالات دیکھیں, کاروبار
की पोजीशन ना होने के बराबर। अब इस 2 टाइम के अंदर यकीन करें अल्लाह ने फिर भी हमारा ये रमज़ान जो गया है इसके अंदर बड़ी तादाद दर्जनों के हिसाब से एक सिलाई मशीनें हमने जो है वो गरीबों को दी हैं, राशन की तकसीम का अमल किया। हमारे ऐसे भी दोस्त यार हैं जो बनमुट्ठी हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि भाई ये सईद भाई आप मैंने क्या कहा, मैंने आज तक कभी कशकोल नहीं उठाया। मैं अल्लाह की मखलूक की जो खिदमत कर रहा हूँ तो अल्लाह रास्ते बना रहा है, मुझे तवक्कल अल्लाह के ऊपर है कि मेरी नियत साफ है। मैं अपनी जेब से भी पिछले साल हमने जो किया था तकरीबन 15,000 लोगों को राशन दिया। और यकीन करें वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बोला सईद भाई अगर आप नमक की भी थैली देते ना ये भी हमारे लिए बहुत था। यानी कि इतने ज़्यादा वहाँ पे लोग जो है परेशान है, डिस्टर्ब है, आटा ये वो, ये तो ये बहुत आपका वो है। और वहाँ पे वेलफेयर एक हमारी और भी हैं 2-3 ऐसी वेलफेयर हैं जो माशाल्लाह वहाँ पे काम कर रही हैं, वो भी उनका भी काम अच्छा है, लोगों के लिए आसानियाँ, किसी के खाने का बंदोबस्त। पर मैं यही कहता हूँ कि मच्छी नहीं दो, मच्छी पकड़ना सिखाओ, कि उनको इस तरफ से निकालो। आपने इतनी बार मछली कहा, आज मैंने मछली खानी है, फिर मेरा दिल हो गया। ब्रेक की तरफ भी कोशिश करते हैं हम जाते कि अच्छा कभी कभी होता है ना आपको कि जिन चीज़ों से आप कुछ टाइम के लिए दूर होते हैं, अगर उसका नाम लिया जाए तो वो आपको याद आ जाती है। तो मुझे फ़िश जो है वो अब याद आ चुकी है, क्योंकि मैंने कोई 1 साल पहले फ़िश खाई थी, तो अब जो है वो फ़िश खानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने इतनी बार मछली का नाम लिया कि अब मछली को खाना पड़ेगा। और ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर यहीं से सिलसिला जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहें वीकेंड शाइन विद एनिशा। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और हम लोग ब्रेक पे जाते ही बहुत सारी गुफ्तगू रिश्तों के हवाले से करने लग गए। मैंने भी 2-4 रिश्ते बोले भाई करवा दें हमारे ख़ानदान में भी इधर उधर। तो फिर मैंने इनसे ये भी मैंने सोचा कि अब शो पे आते ही, क्योंकि जब आप अच्छा काम कर रहे हो ना, चाहे वो आप किसी भी उससे कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, जैसे अब अगर मैं यहाँ अच्छा काम कर रही हूँ, नज़र आ रही हूँ, अच्छी बात कर रही हूँ, शो अच्छा कर रही हूँ, तो 10 लोग ऐसे होंगे जो मुझे तंग भी करते होंगे, जो मुझे डिस्टर्ब भी करते होंगे, जो मुझे अगर अपने अल्फाज से डिस्टर्ब नहीं कर सकते होंगे तो वो कुछ चीज़ें ऐसे करेंगे कि मैं मेंटली डिस्टर्ब रहूँ। अच्छा, कुछ लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं, कुछ मर्द बड़े स्ट्रांग होते हैं, कुछ औरतें बड़ी स्ट्रांग होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि अगर कोई सियासत, तो कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ मेरे आड़े आए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चिल माहौल में अपनी मेहनत करती जाती हूँ। तो ये जो है ना, ये वाली चीज़ होनी भी चाहिए। मैं आज अपनी बहनों से कहूँगी जो घर से बाहर निकलती हैं, जो काम के लिए निकलती हैं, जो मजबूरी से निकलती हैं, या जिनका जो टारगेट है वो अचीव करना है, तब आप निकल रहे हैं। आपके आसपास के लोग अगर कोई भी मामलात आपके ख़राब कर रहे हैं ना, आप सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखें, मेहनत करें, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप यकीन करें इतनी इज़्ज़त पाएंगे और वो मुकाम ज़रूर पाएंगे जो आप चाहते हैं। अब इनसे मैं ये पूछ रही थी कि आपकी एसोसिएशन इतना अच्छा काम कर रही है, इतने अच्छे रिश्ते, फिर मामलात सारे, इतना बड़ा माशाल्लाह आपका सिस्टम है, कोई छोटा सिस्टम नहीं माशाल्लाह, इतने सारे वर्कर्स हैं, उसमें बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। तो आप लोगों को कितनी मुश्किलात होती हैं, आपको लोग कितना परेशान करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, मैं तो बहुत कुछ फेस करता आ रहा हूँ, और अभी भी हाल ही में जो किसे कहते हैं अपने ही लोग मेरी किरदार कशी पे आ गए थे और ज़ातियात पे आ गए थे और बदनाम अच्छा, करने माजरत के साथ ये जो किरदार पे बात होती है ना, आप यकीन करेंगे वो लोग करते हैं जिनका अपना किरदार कुछ नहीं, अपना किरदार कुछ नहीं होता। सही है ना? जब अल्लाह जो है वो किसी भी इंसान का कोई अगर ऐब है, मेरा रब अगर उसे छुपा रहा है, तो आप लोग कौन है कि किसी का ऐब या किसी के किरदार पे उंगली उठाना, किसी पे गलत तोहमत लगाना मेरे रब को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप किसी पे तोहमत लगाएं। वो कितना बुरा काम आप कर रहे हो, आप अल्लाह की नज़र में भी अपने आप को कैसा जाहिर कर रहे हो, और आप किसी के किरदार पे बात करते हो। और ये वाली हैबिट जो है ना, मैं आप यकीन करेंगे वाली चीज़ आपको 98% लोगों में मिलेगी कि उनको पता है कि कोई अगर मेहनत या काम कर रहा है, इसको हमने इसका ना मतलब मोरल डाउन किस तरह से करना है कि इसके किरदार पे बात कर लो। नहीं, पहले भी मादी में करते रहे ऐसा। अल्लाह ताला ने तरक्की दी। और
اور ابھی بھی اس بار ان کو کچھ خواتین ہیں جو کہ گنتیوں کی 2-4 ہی ہیں, اچھا ان کو باقاعدہ کمپلین پہ بلایا بھی تھا. وومن پولیس اسٹیشن کی ارم امجد ہیں SHO, انہوں نے اس کو ان کے بعد معافی نامہ لکھ کے بھی گئے, سب کچھ کر کے گئے. اس کے باوجود بھی یہ غیبت اور کرتے رہے, تعصب لگے رہے. لیکن اب الحمدللہ جتنے بھی گروپس کے اندر میرے خلاف پوسٹنگ کی گئی تھی ان سب کے میں نے پٹیشن ڈال دی ہے. اس کا میں خاص پی یا منگل تک انشاءاللہ ان کے اریسٹ وارنٹ آ جائیں گے اور ان کے NIC بلاک ہو جائیں گے انشاءاللہ. پوری کوشش ہے اور ان کے باقاعدہ اخبارات میں نام آئیں گے, کیونکہ کردار کشی جب کرتے ہیں تو انسان یہ سوچا کرے کہ ایک انگلی اٹھا رہے تو 4 انگلی ہماری طرف اٹھ رہی ہیں. اچھا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا اس حوالے سے بھی کہ میری پیاری بہنیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں, جو اس چیز سے گزر رہی ہیں, اور کوئی اگر ان کو اس طرح سے پریشان کرتا ہے, ان کے کردار پہ بات کرتا ہے, ان کی عزت پہ بات کرتا ہے, ان کی عزت کو کم کرنا چاہتا ہے, تو آپ نے کس طرح سے کیس کیا, کس طرح سے FIR کروائی, کیا چیزیں کی تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے, نیکسٹ ٹائم کردار پہ انگلی اٹھانے والوں کو ایک ایسی چیز نظر آ جائے کہ وہ دوسری بار کسی اور پہ انگلی نہ اٹھا سکے. کردار کشی پہ پہلی بات تو یہ کہ کوئی FIR وغیرہ کاٹے گا نہیں, کاٹتے ہی نہیں ہے. آپ کو ٹال مٹولی کریں گے, نہیں یار وہاں کورٹ سے رجوع کریں, آپ 22A لگوائیں اور یہ لگوائیں, فلاں کریں. تو بہرحال میں ہر اس جگہ پہ گیا ہوں جہاں مجھے امید کی کرن نظر آئی ہے. اور الحمدللہ میں نے پٹیشن بھی دائر کر دی ہے, کمپلین بھی دائر کر دی ہے, اور سود کیس بھی میں نے ان پہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں میرا پیسہ ٹھیک ٹھاک بھی خرچ ہوا ہے, وکیلوں کو دینا, آنا جانا. اور یہ 15 دن سے میں ایکٹیویٹیز کر رہا ہوں, 15 دن سے میں اپنی ایسوسیشن میں نہیں گیا ہوں. اور حالانکہ میں جاؤں گا ابھی جب ان کو اریسٹ ہوں گے, جب ان کی کارروائی ہوگی نا, جب اس کے علاوہ میں نہیں چاہوں گا. انشاءاللہ ان پہ مجھے امید ہے ابھی اسی ہفتے ان کے اوپر کارروائی ہونے والی ہے. ایسے ناصر اور جتنے بھی گروپس چل رہے ہیں جو ان رجسٹرڈ ہیں, بس اپنی مرضی سے انہوں نے بنوائے ہوئے پیکج بنائے ہوئے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم باہر کے نمبر بھی دے رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ہم یہ کر رہے ہیں, تو کوئی وہ کہہ رہے گا. تو لہٰذا میں نے ان کے بالکل ماں بہن بیٹیوں کی تصویریں وائرل بھی کر رہے ہیں, گروپ میں بنا کے چلا بھی رہے ہیں, جس میں ان نون پرسن بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی میچ میکر ہے بھی یا نہیں ہے. 300 لوگوں کو ایڈ کیا ہوا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میچ میکر ہیں بہت بڑے ہیں, جبکہ ان کو دنیا نہیں جانتی ہے, نہ تو ان کا کوئی تعلق ہے, صرف واٹس ایپ کے اندر ہیں وہ, بس اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ ان لوگ کے بھی کارروائی ہو رہی ہے, اور ایسے گروپس کے اوپر بھی, کیونکہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ قانون کے طور پہ ان خواتین کو لایا جائے. لیکن یہ جب بات عزت کی آتی ہے تو انسان کب تک برداشت کرے. تو لہٰذا عزت سب کی برابر ہے, چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے. تو لہٰذا یہ عورت کارڈ یوز کرنا جو ہے نا مجھے بہت برا لگتا ہے. اگر کوئی کسی کی کردار کشی کرتا بھی ہے تو آپ جائیں کورٹ سے رجوع کریں, آپ کورٹ سے رجوع کریں, بتائیں, وہ فوراً FIR کرتے ہیں ان کے اوپر, کیس بھی کرتے ہیں, باقاعدہ ان کے NIC بلاک ہوتے ہیں ان لوگوں کے. اور صرف آپ کے پاس اسکرین شاٹ ہونا چاہیے, پروف ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ اٹھ کے چلا جائے کوئی میری کردار کشی کر رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا ایک پروف ہونا چاہیے. تو مجھے یقین ہے کہ قانون پہ کہ ہاں انشاءاللہ ان پہ کاروائیاں ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں. مجھے ہمیشہ کامیابی مل رہی ہے, یہاں تک میں جا رہا ہوں, کیونکہ میرے پاس پوری میں صرف 4-5 اپلیکیشنز لے کے گیا تھا, وکیل نے اپنا لیٹر ڈالا, یقین کریں وہ آج میرے پاس اتنی بڑی فائل بن گئی ہو. ان سب کی کمپلین, سب کے ایڈریس, ان کی کرتوت, ان کے اسکرین شاٹس, ان کی باتیں, ان کی وائس, USB, یہ سب چیزیں جمع کرنی پڑتی ہیں. کس نے, میں 15 دن سے کس طرح بھاگ دوڑ کر رہا ہوں. اچھا یہ صرف جیلسی ہے کہ آپ کام کر رہے ہو, جیلسی کی نہیں, اصل میں آج تک کوئی ان کو ملا نہیں ہے نا ایسا کہ کوئی یہ صرف کہتے ہیں نا بھونکتے رہیں, کوئی پتھر اٹھا کے مار نہیں سکتا. بس یہ سمجھتا ہوں بھونکتے رہیں گے, یہ وہ ہے. خود کا کردار کیا ہے, خود کا, ہاں بس دوسرے کے کردار پہ, اور یہ ہے فنا وغیرہ. میرے ممبرس کو PM پہ جا کے کہا جا رہا ہے, ارے آپ اس گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو نہیں پتہ ہے سمیع شیخ کون ہے, آپ کو نہیں پتہ کیسا آدمی ہے, آپ کو نہیں پتہ. اچھا ممبرس بھی بیچارے ایسے سیدھے ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, وہ اب فوراً کہ اچھا ٹھیک ہے گروپ چھوڑ دیتے ہیں, فنا کر دیتے ہیں, ہم یہ کر دیتے ہیں. میرے 300-350 ممبرس تھے, اور بہت انہوں نے 100 ممبرس توڑے ہوں گے مشکل سے, آدھے سے زیادہ. تو میں نے خود بولا کہ آپ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں چیزیں تو آپ ہٹیے یہاں سے فی الحال. ہاں اب ان کو پتہ ہے پھر میں ایکٹیو ہو جاؤں گا. ابھی اب تو میں کراچی میں, سندھ میں تھا نا, اب تو پورے پنجاب میں بھی ایکٹیو ہو رہا ہوں میں انشاءاللہ. اچھا تو یہ دیکھیں گے خود ہی, اور شاید ان کی بھی جگہ کوئی نہ ہو, ان کی کردار کشی کیا ہوگی تو یہ خود سوچیں گے. اب غلط چیز ہے, بالکل غلط چیز ہے, کسی کو ڈسٹرب, کسی کو پریشان بالکل نہیں کرنا چاہیے. پر میرے حال سے یہ ہمارا ایک ایسا مشغلہ ہے کہ ہم اس کو کر کے بڑا سکون محسوس کرتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مرد ہو یا عورت ہو, دونوں کی عزت, تو میں کہتی ہوں, لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں عورت ہے اس کی عزت کا خیال رکھیں, میں کہتی ہوں نہیں مرد ہے اس کی بھی عزت کا خیال رکھیں. یہ چیز نہ آپ سوچیں کہ عورت ہے تو اس کی عزت زیادہ ہے اور مرد ہے تو اس کے کردار پہ بھی بات کر لیں, آپ اس کو کچھ بھی کہتے ہیں. دونوں, مجھے لگتا ہے کہ عزت دونوں کا حق ہے اور دونوں کو ملنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کی خود کی عزت نہیں ہوگی نا وہ کبھی بھی دوسرے کی عزت نہیں کرے گا. جس کے جو عزت دار ہوگا نا اس کو عزت کا پتہ ہوگا کہ عزت ہوتا کیا ہے. اب جس کے پاس عزت ہی نہیں ہے
اکثر ایک فطرتی عمل ہے، اگر کوئی اچھا کاروبار کر رہا ہو یا اچھا اس کے اللہ اس کی عزت بڑھا رہا ہو، تو فطرتاً جو اس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کو ایک جیلس محسوس ہوتی ہے. اب وہ اپنے ٹارگیٹ میں لگ جاتے ہیں کہ بھائی اس کو کسی نہ کسی زبانی یا کوئی نہ کوئی ایسے معاملات کر دیے جائیں جس سے وہ ڈسٹرب ہو جائے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی اس طرح کے عمل کرتا ہے تو یہ سوچ لے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہو، یہ گیو اینڈ ٹیک ہے دنیا، کل آپ اپنی بھی باری کا انتظار کریں. آپ کے ساتھ بھی اللہ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کر دے گا کہ جتنا آپ نے ڈسٹرب کیا اس سے کئی گنا زیادہ آپ بھی تیار ہو جائیے گا کہ آپ کے ساتھ بھی وہ مرحلہ آ جائے گا اور آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو بار بار پیغام دیا، ہمارا مذہب اسلام اس چیز کو کہتا ہے کہ امن، بھائی چارہ، محبت، ایک دوسرے کے لیے فائدہ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی کا درس دیا ہے، پیار کا درس دیا ہے. ہمارا دین اسلام بھی جو پھیلا ہے یہ بھی محبت سے پھیلا ہے. ہاں اگر آپ کے اگین آتا ہے، آپ کے مذہب کو کوئی برا بولتا ہے، آپ کی جو عزت کے اوپر کوئی آ جاتا ہے، آپ کی جان کے اوپر کوئی آ جاتا ہے، تو اس ٹائم پہ پھر آپ کا کام ہے کہ آپ اس کا بچاؤ کریں، اس کو بتائیں کہ یہ غلط ہے اور غلط کی پھر سزا بھی ہے. تو اس کو بالکل، اگر سمیع شیخ صاحب کی کردار کشی کسی نے کی ہے اور ان کے ساتھ ناجائز کیا ہے تو ان کا بالکل حق بنتا ہے. اور میں دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں ان کو کامیابی دے، اور جنہوں نے ان کے ساتھ یہ غلط کیا ہے ان کو ان کے ساتھ بھی غلط ہونا چاہیے. وہ اللہ کر دے گا. اگر یہ نہیں بھی کریں گے، مجھے اتنی اللہ کے اوپر توکل ہے کہ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی غلط کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ بھی غلط کرے گا. بالکل، اللہ جو ہے بہترین انصاف کرنے والا ہے. وہ اپنے بندے کے ساتھ زیادتی بالکل برداشت نہیں کرتا. اگر کوئی چپ ہو جائے تو پھر اللہ جو ہے اس کے معاملات دیکھتا ہے. اور مجھے تو بڑی ان چیزوں کو سن کے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں تو اللہ کی ذات سے اتنا ڈرتی ہوں کہ ایک خوف آتا ہے. کبھی کسی کے ساتھ اگر کسی کی دل آزاری میری کچھ الفاظوں سے ہو جائے تو تھوڑی سخت طبیعت ہوں میں، تو کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے دن یا کچھ گھنٹوں بعد میں خود اس سے کسی بھی بہانے سے بات کرتی ہوں. اب ماشاءاللہ ہمارا چینل ہے، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ساتھ، ہماری ٹیم ہے. بعض دفعہ غصہ آیا ہوا ہوتا ہے کسی بھی بات پہ، میں ڈانٹ دیتی ہوں. تھوڑی دیر بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان سے خود کسی طرح سے گفتگو کروں، تھوڑا سا ہنسی مذاق کروں، تھوڑا سا ان کے دل میں اگر میرے لیے بات آئی ہوئی ہے، ناراضگی ہے، وہ ختم کروں. اس وجہ سے کہ اللہ کو تو راضی کر لوں گی، اللہ سے تو معافی مانگ لوں گی. اس کو معاف کرنا ہے تو اللہ معاف کرے گا. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے. اور شاید اللہ میرے رستوں کو اسی لیے آسان کر رہا ہے کہ میں اللہ کے بندوں سے محبت کرتی ہوں، ان کی دل آزاری نہیں کرتی. کوشش کرتی ہوں کہ ان کو میری ذات سے کوئی تکلیف نہ ہو. شاید میرا رب اس لیے میرے رستے آسان کر رہا ہے. آپ بھی کوشش کریں کہ یہی معاملات کریں، آسانی لوگوں کے لیے پیدا کریں، نہ کہ تکلیف دیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو آسانی ان سے چھین لیتے ہیں اور ان کو تکلیف اور مشکلات دے دیتے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس کو مشکلات دے رہے ہیں، جس کو تکلیف دے رہے ہیں، پتہ نہیں اس نے کتنی محنت سے آگے بڑھا ہوگا، اس کی محنت ساری رائے گاہ چلی جاتی ہے آپ کے کچھ چیزوں کی وجہ سے، تو وہ معاملات آپ کے لیے آگے بڑے خطرناک ہو جائیں گے. تو ابھی آپ مطلب بہت ساری چیزیں آپ نے فیس کی ہے، ایک اندر غصہ، تکلیف، بہت ساری چیزیں تو ہوتی ہیں نا جب انسان کچھ بولتا نہیں ہے، رپلائی رسپانس نہیں دیتا، تو یقیناً اندر کہیں نہ کہیں وہ چیزیں تو ہوتی ہیں نا. اصل میں آپ کو بتاؤں نا، اس میں زیادہ تر ایک سیر فہرست خاتون تھی، تو وہ زیادہ وہ کر رہی تھی. ان کو یہ نہیں پتا کہ جن جن لوگوں کے پاس جا رہی ہیں وہ میرے پاس آ رہے ہیں کہ سمیع بھائی ہم نے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ ایسا ہوں گے یا کر سکتے ہیں. ایک وائس میسج کو بنا کے، لیکن اس کے بعد جو ایفیڈیوٹ چلا ہے اس کو نہیں چلا رہا کوئی. لیکن وہ ظاہر سی بات ہے، ان کی فطرت کا اندازہ لگا لیں اس بات کو کہ نہیں بھائی برا بنانا ہے. لیکن میں یقین کریں کہ میں خاموشی سے دیکھ رہا ہوں، 15 دن سے مسکرا رہا ہوں. بہترین جو ہے نا، بہترین چیز یہ کیونکہ ان کے دل و کہ دماغ جب سازشیں ہو رہی ہوں تو آپ چپ کر کے ان کے دل و دماغ میں یہ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، اسے دھمکیاں مل رہی ہیں، ہمیں یہ ہو رہا ہے، FIR ہو جائے گی، ہمارے خلاف یہ ہو جائے گا. ان کی سمجھ رہے ہیں شاید یہی ہوگا، کچھ ہوگا نہیں. انشاءاللہ میں نے طے کیا ہوا دل میں، یہ پاؤں بھی پکڑ لیں یا معافیاں بھی مانگ لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ان کو اب اس ناسور کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، آپ دونوں تشریف لے کے آئے اور ہمارے شو پہ اتنا اچھی باتیں کی. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسانیت کہیں ختم ہو چکی ہے. چاہے وہ میں مرد کی بات کروں، اسپیسیفک کسی ایک جینڈر کے لیے میں بات نہیں کر رہی ہوں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. پتہ نہیں ہم کیوں کسی کو اتنی اذیت اور تکلیف دیتے ہیں، کیوں کسی کے لیے ایسی چیز کرتے ہیں. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ
اکیلا یا اکیلی نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کا پورا خاندان ہے. اس کے لیے بولے ہوئے 2 الفاظ، اس کی عزت، اس کے لیے مشکلات، کتنی ساری چیزیں اس کو فیس کرنی پڑیں گی. یہ چیزیں ہم نہیں سوچتے ہیں، اور ایسے چھوٹی سوچ کے لوگ ہمارے بیچ میں ہوتے ہیں. پر آپ یقین کریں، مجھے میرے رب پہ اتنا بھروسہ ہے کہ جو آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، آپ یوں اوپر جاتے ہیں اور وہ یوں نیچے گرتا ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کبھی بھی اس چیز سے نا پریشان نہ ہوا کریں. جب اس طرح کے لوگ آپ کے آگے پیچھے ہوتے ہیں نا، پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ یہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں اور رب آپ کے ساتھ ہوتا ہے. وہ آپ کا ٹائم ہوتا ہے ترقی کرنے کا. جب آپ میں کوئی بات ہے تبھی تو لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں. آپ کے اندر ایسی کوئی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے، یا آپ اتنا نظر آ رہے ہیں، یا آپ اتنے ایکٹیو ہیں، یا آپ اتنے خاص ہیں تو لوگ بول رہے ہیں نا. ورنہ جو لوگ کچھ کر نہیں سکتے ان کا تو لوگ نام بھی نہیں لیتے ہیں. یہ سوچ کے ترقی کے سفر پہ نکلیں، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں. یہ فضول کی چیزوں پہ زیادہ نظر نہ رکھیں. فی الحال ہم لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد.